بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ صوبے کی تعمیر و ترقی سندھ سرکار کا مشن ٹرانسپورٹ، صنعت اور زراعت میں جدت لانے کی تیاری۔ TP4 منصوبے سے کرنگی کی صنعتوں کو پانی مہیا کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کی ریسائیکل پروجیکٹ کا ٹرانزیکشن سٹرکچر نومبر میں جاری کرنے کی ہدایت۔ 300 الیکٹرک ہائیبرڈ یا ڈیزل بسیں 5 اضلاع میں شروع کرنے کا پلان۔ 500 الیکٹرک بسیں کراچی کے مختلف روٹس پر رواں ہوں گی۔ ڈرپ اریگیشن کے لیے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی پروجیکٹ کے آغاز کی بھی ہدایت۔ سندھ حکومت کا ترقی کا سفر تیز، عوام کے لیے جدید سہولتوں کا عزم، زراعت اور صنعتوں میں جدت لانے کا پلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی صدارت میں مختلف محکموں کا اجلاس ہوا۔ کراچی میں ریسائیکلڈ پانی کے منصوبوں پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے ویسٹ کراچی ریسائیکل پروجیکٹ کی ٹرانزیکشن اسٹرکچر نومبر میں جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ویسٹ کراچی ریسائیکل واٹر پروجیکٹ 135 MGD ٹریٹ کرے گا۔ TP4 ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسائیکلنگ منصوبہ 120 MGD فراہم کرے گا۔ منصوبے کے لیے ڈونر ایجنسیز فنڈز مہیا کریں گی۔ شہریوں کو جدید سفری سہولتیں دینے سے متعلق سینئر وزیر شرجیل میمن نے بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ یلو لائن BRT پروجیکٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلائیں گے۔ یلو لائن کی فیزیبلٹی نومبر 2024 میں مکمل کی جائے گی۔ 500 بسیں کراچی کے ٹرانسپورٹ سسٹم میں شامل کرنے کا منصوبہ بھی تیار کیا گیا ہے۔ 300 الیکٹرک ہائیبرڈ یا ڈیزل بسیں 5 اضلاع میں شروع کی جائیں گی۔ فصلوں کی بیماری کو کنٹرول کر کے زراعت میں بہتری لائیں۔ ڈرپ اریگیشن کے حوالے سے جدید ٹیکنالوجی متعارف کرانے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے محکمہ زراعت کو پروجیکٹ بنانے کی ہدایت دے دی۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت قحط سالی کے برعکس ریزسٹنس فصلوں کی مختلف اقسام لانا چاہتی ہے۔ انہوں نے محکمہ زراعت کو ہدایت دی کہ پروجیکٹ کی تشکیل کے لیے چین سے مدد لی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ سندھ حکومت رین واٹر ہارویسٹنگ کو بھی بہتر کرنا چاہتی ہے۔ رین واٹر ہارویسٹنگ پروجیکٹ تھر، کاچو زون اور کوہستان کے علاقوں میں لائیں گے۔ اجلاس میں وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن، صوبائی وزیر PND ناصر شاہ، وزیر انڈسٹریز جام اکرام، میئر کراچی مرتضی وہاب، چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ، چیئرمین PND نجم شاہ اور مختلف سیکرٹریز شریک ہوئے۔ سندھ میں مزید سرمایہ کاری کا خواہاں، چینی کمپنیوں کی صوبے میں مختلف پروجیکٹس میں دلچسپی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے چین کے قونصل جنرل کی ملاقات۔ CPEC منصوبے پر بھی تفصیلی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ بولے چین سندھ میں بجلی، کول اور دیگر پروجیکٹس میں اہم پارٹنر ہے۔ دوست ملک کے ساتھ مدد سے مختلف شعبوں میں ترقی لانا چاہتے ہیں۔ صوبہ سندھ میں مزید سرمایہ کاری کا خواہاں، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے چینی قونصل جنرل کی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ملاقات میں CPEC پروجیکٹس پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ چینی کمپنیوں کی صوبے میں مختلف پروجیکٹس میں دلچسپی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ چین سندھ میں بجلی، کول اور دیگر پروجیکٹس میں اہم پارٹنر ہے۔ ہم چین کی مدد سے زراعت، ٹرانسپورٹ اور دیگر اہم پروجیکٹس میں بہتری لانا چاہتے ہیں۔ چین کے قونصل جنرل کا چینی شہریوں کی سیکیورٹی پر اظہار اطمینان۔ چین کے قونصل جنرل کا کہنا تھا کہ چائنیز کمپنیاں سندھ حکومت کے ساتھ مختلف پروجیکٹس پر بھی کام کرنا چاہتی ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کا 4 ہفتوں میں میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج داخلہ ٹیسٹ دوبارہ لینے کا حکم۔ MD کیٹ کے متنازع امتحانات کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ تحقیقاتی کمیٹی کی چیئرپرسن شیری ناریجو نے رپورٹ پیش کی۔ عدالت نے کہا کہ میکانزم کمپرومائزڈ ہوا، مطلب پرچہ لیک ہوا۔ ممتاز جمالی کی رپورٹ۔ MD کیٹ کے متنازع امتحانات، سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالجز اور جامعات میں داخلوں کے لیے MD کیٹ ٹیسٹ 4 ہفتوں میں دوبارہ لینے کا حکم دے دیا۔ MD کیٹ میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف درخواستوں کی سماعت سندھ ہائی کورٹ میں ہوئی۔ کمیٹی کی چیئرپرسن شیری ناریجو نے رپورٹ عدالت میں پیش کی۔ شیری ناریجو نے کہا کمیٹی نے ڈاؤ یونیورسٹی کے امتحان کے نظام کو چیک کیا ہے۔ درخواست گزاروں کے بیانات اور شواہد کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کچھ طلبہ نے رابطہ کیا کہ امتحان دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ مختلف پوائنٹس پر سسٹم کمپرومائز ہوا ہے۔ عدالت نے کہا کہ میکانزم کمپرومائز ہوا ہے، مطلب پرچہ لیک ہوا ہے، جس پر شیری ناریجو نے کہا واٹس ایپ پر جوابات اور مختلف سوالات موجود تھے۔ FIA حکام نے عدالت کو بتایا جو لوگ امتحان کے عمل میں شریک ہوئے ان کے موبائل فورینسک پر ہیں۔ ایک بندے نے میسج ڈیلیٹ کیے ہوئے تھے، وہ ریکور ہوئے، فزیکل ثبوت بھی ملا ہے۔ عدالت نے پوچھا سوال نامہ کس نے بنایا تھا، جس پر کمیٹی چیئرپرسن شیری ناریجو نے بتایا کہ کالج پروفیسر سے سوال نامہ بنوایا گیا تھا۔ جسٹس صلاح الدین پور نے PMDC کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے پوچھا آپ کا کردار کیا ہے
جہاں طاقتور لوگ ہیں وہاں آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. عدالت نے کہا آغا خان بورڈ اور نمز کا بچہ ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ نہیں دیتا. پی ایم ڈی سی کو کتنے پیسے ملے ہیں؟ 8,000 روپے فی امیدوار لیے گئے ہیں. بظاہر یہ امتحان کمپرومائز ہوا ہے. اب پی ایم ڈی سی کیا کرے گا؟ پی ایم ڈی سی کے وکیل کا کہنا تھا امتحان کا انعقاد صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. جس پر عدالت نے پوچھا آپ نے کانٹریکٹ کیوں دیا؟ بہتر راستہ کیوں نہیں اپنایا؟ طلبہ اور وکلاء نے فیصلے کو سراہا. ہم لوگ کو ایک چانس ملا ہے اور امید کرتی ہوں کہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اس دفعہ بھی جو ریکنڈکٹ ہو رہا ہے وہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہو. جو محنت کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو ہے ساتھ دھاندلی نہ ہو اور میرٹ کا مطلب ساتھ کھیلا نہ جائے. تو ججز کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کی بات سنی, بچوں کا خیال رکھا, انہوں نے بچوں کے جتنے بھی آبجیکشنز تھے ان پہ ایکشن لیا. قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آج پوری قوم کی فتح کا دن ہے. آج سندھ میں میرٹ کی فتح کا دن ہے. آج سندھ میں وہ کرپٹ مافیا جو نسل در نسل لوگوں کو ایک بھیت چڑھا رہی تھی, ایک کرپشن کی بازار گرم کی گئی تھی, آج وہ اس کے تابوت میں آخری کیل روک دی گئی ہے. جنرل سیکرٹری پی ایم اے عبدالغفور شورو نے حکومت سے مستقبل میں ایسے معاملات سے بچنے کے لیے لائحہ عمل بنانے کا مطالبہ کر دیا. لائحہ عمل بنایا جائے کہ روز روز بچوں کو جو تکلیف نہ دی جائے. یہ بہت بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ بچے اپنی تیاری کرتے ہیں, ان کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے, لیکن اس بار جو اس قسم کا کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے, اس قسم کی جو ٹرانسپیرنسی پیدا کی جائے کہ دوبارہ بچوں کے ساتھ یہ جاتی نہ ہو جو اس بار ہو چکی ہے. عدالت نے ایم ڈی کیٹ میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف درخواستوں پر مختصر فیصلہ سناتے ہوئے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ 1 ماہ میں دوبارہ لینے کا حکم دیا ہے. ممتاز جمالی, سری 21. آرٹس کونسل میں مختلف ممالک کے ثقافتی رنگ ورلڈ کلچر فیسٹیول کا 31واں روز. وزیر اعلیٰ سندھ, صوبائی وزراء, میئر کراچی اور صدر آرٹس کونسل کی شرکت. بہترین کارکردگی پر سید مراد علی شاہ نے فنکاروں میں ایوارڈز تقسیم کیے. وزیر اعلیٰ کے ایونٹ کے کامیاب انعقاد پر آرٹس کونسل کو مبارکباد. وزیر اعلیٰ نے مزید کیا کہا, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں سب کا, جو سب یہاں پہ موجود ہیں جن نے اس فیسٹیول کے لیے کام کیا ہے. اور ایک کامیاب فیسٹیول کرنے پہ میں سب سے پہلے تو آرٹس کونسل اور احمد شاہ صاحب, اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو بھی معاون تھے, ہماری کلچر ڈپارٹمنٹ نے اس میں کافی کام کیا ہے. جو اسپانسرز تھے, ڈپلومیٹس جو ہمارے دوست ممالک کے سارے ادھر ہیں, ان سب نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. اور سب سے زیادہ جو پرفارمرز ہیں جو پوری دنیا سے آئے ہیں, ان سب کا شکریہ. میں دیکھ تو نہیں سکا لیکن روزانہ ٹیلی ویژن پہ ریویو کر لیتا ہوں اور مجھے پھر اخباروں میں بھی روزانہ پتہ چل جاتا ہے. تو شاہ صاحب بہت بہت مبارک ہو ایک کامیاب ایونٹ. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائے. آپ کو بتائیں کہ لیاری ایکسپریس وے کے متاثرین کی بحالی میں اربوں روپے کی بدعنوانیوں کا انکشاف ہوا ہے. آڈیٹر جنرل نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ 5,500 سے زائد اضافی متاثرین کو شامل کیا گیا تو متاثرین کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی. لیاری ایکسپریس وے متاثرین کی بحالی میں مبینہ بدعنوانیاں, متاثرین کی تعداد میں غیر ضروری اضافہ, اربوں روپے اضافی نکل گیا. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں سنگین بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی گئی جسے سندھ اسمبلی نے منظور کر لیا. رپورٹ کے مطابق ابتدائی سروے میں متاثرین کی تعداد 14,811 تھی جو حتمی سروے میں 24,419 تک جا پہنچی. بعد ازاں گورنر ہاؤس میں مارچ 2008 کی میٹنگ کے بعد یہ تعداد 30,011 کر دی گئی. 5,552 اضافی متاثرین کے اضافے سے اربوں روپے کے اضافی اخراجات کیے گئے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ ہر متاثر کو 50,000 روپے نقد اور 80 گز کا پلاٹ دیا گیا, لیکن 1,048 افراد کو بغیر شناختی کارڈ کے پلاٹ ملے, جبکہ 427 پلاٹس 2 سے 3 بار الاٹ کیے گئے جس کا کوئی ریکارڈ نہیں. بغیر فیزیبلٹی اسٹڈی کے 6 ارب 32 کروڑ 59 لاکھ روپے خرچ کیے گئے. مزید برآں مستقل پروجیکٹ ڈائریکٹر کی تعیناتی کے بجائے 16 افسران کو مختلف اوقات میں ایڈیشنل پروجیکٹ ڈائریکٹر بنایا گیا جس سے 10 کروڑ روپے کی اضافی اخراجات ہوئے. غیر تصدیق شدہ مد میں 11 کروڑ 60 لاکھ روپے اور مشکوک ترقیاتی اخراجات میں 26 کروڑ 40 لاکھ روپے خرچ کیے گئے. واضح رہے کہ یہ منصوبہ 2002 میں شروع ہوا تھا اور 7 سال میں مکمل ہونا تھا. عاجز جمالی, سٹی 21.
कराची में गोश्त की जांचने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का फैसला। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि शहरियों को फराहम किया जाने वाला गोश्त मुकम्मल सेहतमंद होना चाहिए। वेटनरी की टीमें फूड एरियाज़ में जाकर गोश्त का मुआयना करें। मेयर कराची की ज़ेर सदारत महकमे वेटनरी का इजलास हुआ। गोश्त की क्वालिटी जांचने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया गया। इजलास से खिताब करते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि लाहंडी मज़बा खाने और न्यू कराची मज़बा खाने में ज़िबा किए जाने वाले जानवरों को मुकम्मल तौर पर चेक किया जाए। दुकानों की सफाई सुथराई, मक्खियों को रोकने के लिए जाली ना लगाने और सेहतमंद गोश्त की फराहमी ना करने वाले दुकानों को सील किया जाए। 1 नवंबर से दुकानों के लाइसेंस जारी किए जाएं। जेल खानाजात के अफसरान के लिए खुशखबरी, तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सीनियर और जूनियर ऑफिसर्स की तनख्वाहों पुलिस अफसर की तनख्वाहों के बराबर कर दी गई। IG जेल सिंध की तनख्वाह में 80,000 रुपये का इजाफा कर दिया गया। DIG, AIG और सीनियर सुपरिटेंडेंट ग्रेड 19 के अफसरान के लिए 66,000 का इजाफा। SP और डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर, वायरलेस ऑपरेटर और सिपाही को भी तनख्वाहें बढ़ाई गई, जबकि तनख्वाहों में इजाफे का फैसला अगस्त में किया गया था। आगे बढ़े, आपको बताया कि कराची के सरकारी कॉलेजेस के तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के एकेडमिक औकात में तालीमी इदारों से बाहर मसरूफ़ होने का इंकशाफ। रीजनल डायरेक्टर्स कॉलेजेस कराची फ़कीर मोहम्मद लाखों की जानिब से तहरीरी हुक्मनामा जमा करा दिया गया। रीजनल डायरेक्टर ने तमाम कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को ख़त लिख दिया। रीजनल डायरेक्टर फ़कीर मोहम्मद लाखों कहते हैं कि सरकारी कॉलेजेस का तदरीसी और गैर तदरीसी अमला एकेडमिक औकात में गायब रहता है। अमले की आमदोरफ्त तालीमी सरगर्मियों को मुतासिर कर रही है। जारी करदा ख़त में मुलाजमीन के डायरेक्टोरेट में दौरे के बाकायदा औकातकार जारी किए गए हैं। मुलाजमीन पीर से जुमेरात दोपहर 2 बजे से दोपहर 4 बजे तक दफ्तरी मामलात के लिए दौरा कर सकते हैं। जुमे को दोपहर 2 बजे से दोपहर 3 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया है। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से छाती के सरतान से आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद। डॉक्टर खदीजा अनीस कहती हैं कि ख़वातीन को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगर सेहत में कोई तब्दीली महसूस करें तो फौरी मुआलज से रुजू किया जाए। अगर सरतान के पहले दर्जे पर तशखीस कर ली जाए तो इलाज मुमकिन हो जाता है। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री का सरतान से आगाही का अज़म। तारिक रोड पर वाक़े स्किल्स रिटर इंस्टीट्यूट में सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर खदीजा अनीस ने हाजिरीन को छाती के सरतान से मुतालिक आगाही फराहम की। बीमारी से बचाव, इलाज, तशखीस से मुतालिक प्रेजेंटेशन भी दी गई। सिटी 21 से गुफ्तगू में डॉक्टर खदीजा अनीस का कहना था कि अगर सरतान की पहले दर्जे पर तशखीस कर ली जाए तो इलाज मुमकिन होता है। अगरचे कि हम ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन इसकी आगाही इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इसको इब्तिदाई मराहिल में पकड़ लें और उससे मरीज़ को एक क्योर मिल सकता है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि इंसान की ज़िंदगी अच्छी गुजर जाती है और मरीज़ उस सूरत हाल से नहीं गुजरता जहां वो शदीद तकलीफ और अजियत में मुब्तला होता है। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री की असिस्टेंट मैनेजर आमना फारूक कहती हैं कि इस तरह के आगाही सेशंस मुख्तलिफ इदारों में कराते रहे हैं। बेसिकली आज जो हमारा मोटिव था वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस सेशन था। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर जो है वो डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके अवेयरनेस सेशन देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले ब्रेस्ट कैंसर के बारे में और वो अर्ली स्टेज पे ही आके डॉक्टर से कंसर्न करे। स्किल्स रिटर की हेड ऑफ इंक्यूबेशन अदीला मीर ने भी सरतान के सेशंस को सराहा। आज हमने डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के साथ कोलैबोरेशन में यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का सेशन किया। हमारा मकसद जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोफेशनली के साथ साथ पर्सनल वेलबींग के हवाले से भी आगाह करना है और होपफुली हम आगे भी ऐसे काफ़ी सेशंस करेंगे जिससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, कम्युनिटी है, उनके अंदर वेलबींग के हवाले से अवेयरनेस क्रिएट हो। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से छाती के सरतान के आगाही सेमिनार में तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन शकील खान के हमरा खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। और बिजली की कीमतें महंगाई के तूफान को मज़ीद ताकतवर बनाने लगीं। बिजली फी यूनिट 3 रुपये 3 पैसे महंगी होने से लियाकताबाद आयरन मार्केट के दुकानदार परेशान हो गए। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट।
ایک جانب حکومت معیشت کو بہتر بنانے کی دعویدار تو دوسری جانب بجلی بم داغ دیا۔ لیاقت آباد آئرن مارکیٹ دکاندار بجلی مہنگی ہونے سے پریشان ہو گئے، کہتے ہیں کاروبار ویسے ہی نہیں ہے اور بجلی کے بلوں نے کمر توڑ دی ہے۔ پہلے ہی ٹیکسوں کی بھرمار سے بلوں کی ادائیگی مشکل ہو چکی ہے، ایسے میں بجلی 3 روپے 3 پیسے مہنگی ہونے سے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ بجلی انہوں نے مہنگی کی ہوئی، اس میں ہم اتنا پریشان ہیں، تو اب یہ جو انہوں نے بجلی کے اور ٹیکسز وغیرہ اور اتنے لگا دیے ہیں، KMC کے چارجز لگا دیے ہیں اور 3 روپے یہ بڑھا دیے ہیں، تو ہم تو پہلے اتنا پریشان ہیں کیونکہ ہماری کمائی کا آدھا حصہ تو پہلے بجلی کے بلوں میں اور گیس کے بلوں کے پانی کے بلوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ کام دھندے ہیں نہیں اور یہ مہنگائی جو غریب آدمی کی مزید کمر توڑ رہی ہے کہ وہ بجلی کے بل بھرے یا گھر کھانے کو لے کے جائے، کیا کرے؟ ہمارا تو جینا محال ہو گیا ہے، بتائیں کیا کریں، کسٹمر پیسے بڑھاتا نہیں ہے اور بجلی والے اپنے ہر مہینے بل بڑھ کے ہماری ساری سیونگ یہ KE والے لے آ رہے ہیں۔ دکانداروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی سستی کر کے ریلیف فراہم کیا جائے۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ حکومتی اقدامات نے ڈالر کی پیش قدمی کو بریک لگا دیا۔ ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر معمولی 3 پیسے اضافے سے 277 روپے 64 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 46 پیسے، یورو 1 روپے 84 پیسے، برطانوی پاؤنڈ 3 روپے 16 پیسے سستا ہو گیا۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ بے لگام ڈالر کو قابو کرنے کا حکومتی عزم، روپیہ اپنی قدر بحال کرنے لگا۔ ایک ہفتے میں انٹر بینک میں امریکی ڈالر صرف 3 پیسے مہنگا 277.64 روپے کا ہو گیا۔ درآمدی بل کی طلب پر روپے کی قدر میں ملا جلا رجحان رہا۔ ایک ہفتے میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر 46 پیسے کمی سے 278.62 روپے پر آ گیا۔ یورو 1.84 روپے سستا ہو کر 300.79 روپے کا ہو گیا۔ ایک ہفتے میں برطانوی پاؤنڈ 3.16 روپے کی کمی سے 360.45 روپے کا ہو گیا۔ ایک ہفتے میں UAE درہم 75.91 روپے پر ہی برقرار۔ سعودی ریال 4 پیسے بڑھ کر 74.10 روپے کا ہو گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ IMF سے 7 ارب ڈالر کے نئے بیل آؤٹ پیکج کی پہلی قسط 1 ارب 2 کروڑ ڈالر ملنے کے بعد روپے پر پریشر کم ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ بینک کے ذخائر 1.80 کروڑ ڈالر اضافے سے 11.04 ارب ڈالر پر پہنچ گئے۔ اسٹیٹ بینک کے پاس 2 ماہ کے برابر درآمدی بل کے ذخائر موجود ہیں۔ اشرف خان، سٹی 21۔ اس کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچائے۔